بسم اللہ الرحمن فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن۔ سامعین محترم، بعض اعمال بہت اہمیت کے حامل ہیں جس کی طرف توجہ مانگتی ہے کہ آپ اس طرف توجہ فرمائیں اور اس عمل کے اندر اپنے دل و جان سے شریک ہو جائیں۔ وہ عمل ہے تحصیل علم۔ علم بنیادی طور پر قرآن اور حدیث کی تعلیم کو کہا جاتا ہے، باقی تمام علوم اس کے ماتحت ہیں، اور علم سیکھنے کے جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع رکھے ہیں وہ 5 ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کان ہیں، یہ جو آنکھیں ہیں اور دل ہے، اس سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ پوچھا اسی سے جاتا ہے کہ جو مکلف ہو۔ تو یہ کان علم کے لیے مکلف ہے، علم سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے مکلف ہے، کتاب دیکھیں، قرآن دیکھیں، حدیث دیکھیں، تشریح دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے دل یہ مکلف ہے کہ دل کے اندر اس کو بٹھائیں، یاد کریں اس کو۔ قرآن پاک میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی، فبشر عباد، ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، جو بات کو سنتے ہیں اور اچھے طریقے سے سنتے ہیں۔ ہمارا ایک جملہ معروف ہے کہ 2 کان ہیں، ایک سے سنو اور ایک سے دوسرے سے باہر کر دو۔ یا دوسرا یہ جملہ بھی ہے کہ سنو ہی نہ اندر جائے اور نہ پھر باہر نکلے۔ مجالس کے اندر بیٹھنے والے لوگوں کے 3 طبقات ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو علم سیکھنے کی غرض سے آتے ہیں اور علم سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور سیکھنے کا حق ادا کرتے ہیں، سننے کا حق ادا کرتے ہیں۔ استاد کو یہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کون سن رہا ہے اور کون سو رہا ہے۔ یہ اللہ نے استاد کو، خطیب کو، معلم کو یہ خاص کیفیت دی ہوئی ہوتی ہے، یا خاص اس کو ایک اللہ نے نظر شناسی دی ہوتی ہے کہ وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میری مجلس میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ جو ہیں وہ یہ سن چکے ہیں اور ان کو سمجھ آ چکی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، والناس معہ، اور ہمارے ساتھ لوگ بھی کافی سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اذا اقبل ثلاثۃ النفر، 3 بندے اندر داخل ہوئے مسجد۔ فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ بات فرما رہے تھے تو آپ کی بات کو سننے لگ گئے۔ وذهب واحد، اور ایک واپس لوٹ گیا، چلا گیا۔ قال فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، نہیں کہ آپ نے یہ منظر دیکھا اور آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ فما احدهما فرآ مزیۃ فی الحلقہ، ان میں سے جو 2 تھے انہوں نے دیکھا کہاں جگہ خالی ہے، یہ درمیان میں جگہ خالی ہے، یہاں آ کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ استاد کے سامنے جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک توجہ کا ایک سب سے اہم ترین معاملہ ہے کہ آپ معلم کے پاس بیٹھیں یا معلم سے دور بیٹھیں۔
جتنا معلم کے قریب بیٹھیں گے اتنی بات زیادہ سمجھ آئے گی، جتنا معلم سے دور بیٹھیں گے اتنی بات کم سمجھ آئے گی۔ اس لیے یہ فرمایا نا کہ جو جمعے کے دن خطبے کے سننے کے لیے آئے تو کہاں بیٹھے؟ یہ پہلی صف کا کبھی آپ نے فائدہ نوٹ کیا کہ پہلی صف کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی صف کا فائدہ یہ ہے، پہلے آنے کا فائدہ یہ ہے، انسان معلم کے قریب ہوتا ہے، استاد کے قریب ہوتا ہے، دیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا موقع زیادہ ملتا ہے۔ تو اس لیے استاد کے قریب جو جگہ ہوتی ہیں وہ تو فل ہونی چاہیے، خلا نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں خلا تھا کہیں وہ آ کر بیٹھ کے دونوں۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور ان میں سے ایک فجلس خلفہ، وہ پیچھے بیٹھ گئے، جہاں کہیں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے جگہ تلاش نہیں کی کہ جگہ خالی کہاں ہے یہاں بیٹھ جاؤں۔ یہ علم کی مجلس ہے، جمعے کا خطبہ نہیں ہے۔ جمعے کے خطبے میں تو یہی حکم ہے کہ جہاں تمہیں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاؤ۔ فرمایا وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، تیسرا جو تھا اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور وہ نکل گیا، اس کو نیند آئی، وہ کسی خاص مصروفیت میں تھا اور بھاگا کہ میں نکل رہا ہوں۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے درس سے تو آپ نے فرمایا الا اخبرکم من نفر ثلاثہ، میں تمہیں ان تین بندوں کے بارے میں بات بتاؤں؟ یہ جو تین آئے ہیں، تین بندے، ان تین کے بارے میں بات بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول ضرور آپ بتائیں۔ اما احدهم فآوى الى اللہ فآواہ اللہ، ان میں سے ایک ایسا تھا جس نے مکمل اللہ کی طرف توجہ کی اور اللہ نے اس کی طرف توجہ کر لی۔ یعنی علم کی مجلس کے اندر ذوق اور شوق اور جذبے اور ولولے سے بیٹھا، تمام تر کوشش، تمام تر انہماک، تمام تر توجہ کے ساتھ علم کی مجلس کے اندر بیٹھا۔ جب وہ علم کی طرف توجہ کرنے لگا تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کی طرف توجہ کر لی۔ فآواہ اللہ، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ علم کی مجالس کے اندر بیٹھنے والے کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو توجہ دین کی طرف کرتے ہیں اللہ ان کی طرف توجہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ ان کی طرف نگاہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ ان کے حالات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، جو دوسرا تھا جو تھوڑا سا پیچھے بیٹھ گیا تو یہ حیا کی اس نے اللہ سے، اللہ نے بھی اس سے کیا کی؟ حیا کی۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ مجالس کو پھلانگتے نہیں ہیں، وہ جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پر علم سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس نے حیا کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے حیا کی۔ اور اما الآخر، تو جو تیسرا تھا فاعرض اللہ عنہ، میں کہ اس نے اعراض کیا، وہ علم کی مجلس کے اندر بیٹھا ہی نہیں ہے، وہ بھاگ گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس سے اعراض کیا، اس نے یعنی کہ علم کی مجلس سے منہ موڑا، اللہ نے اس سے منہ موڑ لیا۔ دیکھیں زندگی بھر سب سے بڑا اثاثہ اور سب سے قیمتی اثاثہ یہی ہوتا ہے جو انسان کو اپنی زندگی میں میسر آئے، موقع میسر آئے دین سیکھنے کا۔ دین سیکھنے کے مواقع اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی نعمت ہوتی ہے، یاد رکھیں یہ مواقع زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ بعض اوقات بندے کا دل چاہتا ہے سننے کا، کوئی سنانے والا نہیں ملتا۔ بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھے سکھائے لیکن کوئی سکھانے والا نہیں ملتا، اور بعض اوقات سکھانے والے بول بول کے سکھا رہے ہوتے ہیں، کہہ کہہ کے سکھا رہے ہوتے ہیں، ان کی بندہ قدردانی نہیں کرتا کہ خیر ہے کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں، ہیں تو ادھر ہی ہیں نا، آپ کو کیا پتہ ہے کہ زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں کتنے نہیں۔ بعد میں آنے والوں کی بات بعض اوقات بندے کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، یا وہ توجہ رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ غنیمت اس موقع کو جاننا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع دے دے سیکھنے کا، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اساتذہ ہمیشہ ہمیں یہی کہا کرتے تھے، اور آج بھی جو زندہ ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان سے پوچھا کریں کہ یہ تحصیل علم کے لیے جو ذوق اور شوق تھا، ظاہر بات ہے ہم کلاس میں کافی سارے طلباء تھے جنہوں نے توجہ کی ہے، اور جو وقت پر آتے تھے اور جو ذوق اور شوق سے بیٹھتے تھے، جو سیکھتے تھے، آج وہ کسی نہ کسی مقام پر بیٹھے ہوئے، اور جس طرح وقت گزارتے تھے آج وقت ہی گزار، آج وہ کوئی لنڈا بیچ رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی کیا سبزی بیچ رہا ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن علم حاصل کرنے سے جو توجہ نہیں تھی، جن کا انہماک نہیں تھا، جنہوں نے اس طرف توجہ کی نہیں، صرف مجالس کے اندر بیٹھے رہے اور اٹھ کر چلے گئے، تو جیسے آئے تھے ویسے ہی، ایسے نہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، میں کہ مومنوں کا وظیفہ کیا ہے؟ مومنوں کا وظیفہ یہ ہے سمعنا و اطعنا، سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں،
سننے کے بغیر اطاعت کیسے ہو؟ اور سننا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جب مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں تو آپ کی تمام تر توجہ خطیب کی طرف، داعی کی طرف، معلم کی طرف، استاد کی طرف ہونی چاہیے، اور آپ اپنا ذہن خالی کر کے بیٹھے. ذہن کبھی بھر کر نہیں بیٹھنا چاہیے. ذہن بھرا ہو تو اس میں پڑتا ہی کچھ نہیں. ذہن خالی ہو کہ میں بالکل کوڑا ہو کر بیٹھ رہا ہوں اور جو استاد اب سکھائے گا میں وہ سیکھوں اور جو یہ کہے گا اس کے بعد میں عمل کروں. اس لیے فرمایا کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسن اولئک الذین ھداھم اللہ. فرمایا کہ یہ جو اچھے طریقے سے سنتے ہیں نا بات کو، یہ ہدایت اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے. ان کے دل کے اندر بات بیٹھتی ہے. یہ جو توجہ کی وجہ سے، ان کی انہماک کی وجہ سے، بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے نالائق طالب علم ہوتا ہے، بالکل نالائق ہوتا ہے. استاد بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی توجہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتا ہے. بعض اوقات لائق طالب علم ہوتے ہیں لیکن استاد ہی کہتے ہیں بہت لائق ہے جی، بہت یہ کامیاب ہوگا، لیکن عدم توجہ کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ ناکام ہو جاتا ہے. اس لیے یہ جو سننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نظر اللہ امرا من سمع مقالت. اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے. کتنی بڑی دعا ہے. میں نے اتنی خوبصورت دعا کبھی زندگی بھی نہیں دیکھی، نہ سنی ہے، جتنی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس شخص کے لیے کی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتا. یہ بہت بڑی دعا ہے. نظر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، خوش اور خرم رکھے، شاداں و فرحاں رکھے. اس کی زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کا چہرہ چمکتا رہے، اس کی ہر ضرورت پوری ہوتی رہے. اس کے 100 معنی کیے جا سکتے ہیں اس لفظ کے کہ نظر اللہ عمران من سمع مقالت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو میری بات کو سنتا ہے اللہ اس کو سرسبز و شاداب رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی بات، قرآن کی آیت، واقعات، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. پھر فرمایا کہ فحفظها، سنتا نہیں ہے خالی، اس کو کیا کرتا ہے؟ یاد کرتا ہے. یہ یاد کرنا جو ہے اس کا حصہ ہے دعا کا. صرف سننا نہیں ہے، یاد بھی کرنا. سن لیا بات ختم ہو گئی، نہیں، یاد کرنا. اچھا یاد کر لیا، پھر کیا ہے؟ ثم اداها كما سمع. پھر فرمایا کہ اس کو جس طریقے سے سنا تھا اسی طریقے سے کیا کر دیا؟ آگے پہنچا دی. اپنے پاس نہیں رکھا اس کو. علم ہمیشہ پھیلانے سے آتا ہے. علم پھیلانے سے آتا ہے. علم آپ اگر پھیلائیں گے نہیں تو یہ وہ چشمہ ہے جو پیچھے سے بند ہو جاتا ہے. یہ پانی کی مثال ہے کہ پانی جو ہے آپ کنویں سے نکالتے رہیں تو اور آتا رہے گا، تازہ آتا رہے گا اور کبھی بھی وہ بند نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کنویں کو بند کر دیں گے تو کچھ عرصے بعد کنواں نیچے سے کیا ہو جائے گا؟ خشک ہو جائے گا. تو اس کی وجہ علم ایسے ہی، علم جتنا پھیلائیں گے اتنا پھیلے. یہ خوشبو کی طرح، جتنا استعمال کریں گے اتنا زیادہ یہ اور ہوگا اور اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. تو اس لیے زندگی بھر یہ بات یاد رکھیں. یہ جو مواقع اللہ نے دیے ہیں ان مواقع کو ضائع نہ کریں. اپنے گھر سے جب چلتے ہوئے آئیں تو فرمایا کہ جو گھر سے نکلتا ہے اور علم کے حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے کہ میں جاؤں گا اور جا کر حدیث کا علم حاصل کروں گا، قرآن کا علم حاصل کروں گا، درس سن کر آؤں گا اور اس کو بوجھ نہیں سمجھوں اور اس کا حق ادا کروں گا، تو فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جس طریقے سے مجاہد فی سبیل اللہ ہے، جو جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر اور تلوار چلا کر جو ثواب حاصل کرتا ہے. یہ صرف آنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک آیت سیکھ لیتا ہے اس نے ایک گابن اونٹنی جو ہے اس کا فائدہ اٹھا لیا. 2 سیکھ لیتا ہے 2 گابن اونٹنی، اور 3 سیکھ لیتا ہے 3 گابن اونٹنی. گابن اونٹنی پتہ کتنی قیمتی ہوتی ہے؟ یہ بہت قیمتی مال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. فرمایا اس سے کہیں بہتر اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت دے رہا ہے کہ جو علم سیکھنے کے لیے آیا ہے اور سیکھ کر پھر واپس یہ نعمت لے کے جا رہا ہے. تو جب بھی مساجد کے اندر آئیں ذوق اور شوق سے آئیں، جذبے کے ساتھ آئیں اور اس نیت سے آئیں کہ اللہ کرے کہ مجھے موقع ملے اور مجھے کوئی درس کے جو درس ہمارے ہوتے ہیں، آپ یقین جانیے کہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ دور دراز سے علماء کرام آتے ہیں اور وہ ایک تیاری کر کے آتے ہیں. یہ جو باتیں ہم آپ کو سناتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہیں یا ہم ہر وقت اس کے لیے خاص تیاری کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یاد کر کے آپ کا سبق آپ کو سناتے ہیں؟ اب ہم نے سبق یاد کیا ہوا ہے، آپ نے سنا ہی نہیں ہے، تو پھر تو کام تو کس قدر اذیت ناک بات ہے کہ استاد جو ہے وہ سنانا چاہتا ہے، طالب علم جو ہے وہ بھاگ اٹھے ہیں یا طالب علم جو ان کے اندر ذوق اور شوق نہیں ہے، تو یہ خرابی کا باعث ہوتی ہے. یہ بات اپنے جذبوں کو جمع رکھے. علم سیکھنے کا جذبہ زندگی کے آخری لمحے تک رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے کیا کرتے ہیں؟
اس سے مراد یہ مدرسے کے طالب علم نہیں ہے، اس سے مراد ہر طالب علم، مدرسے کا تو طالب علم ہے ہی ہے، اس سے مراد ہر وہ بندہ ہے جو تحصیل علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں گے جب آپ کی یہ نیت اور یہ ارادہ ہوگا کہ میں مسجد میں جا کر کیا کروں گا، علم حاصل کروں گا۔ اور پھر دنیا کی ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی، اور فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ فرمایا کہ جو شخص علم کے حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ دنیا کے ان راستوں پہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں پہ چلا رہا ہوتا ہے، جنت کے راستوں پہ اس کو جو ہے اللہ چلا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ زندگی میں ان مواقع کو غنیمت جانیں۔ جو علماء کرام آتے ہیں تو ان کی باتیں سنا کریں، ان کے درس سے مستفید ہوا کریں۔ کچھ چھوٹے درس ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے فائدہ مند ہی ہیں۔ دیکھیں نا، بارش جو ہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، بارش کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کبھی نہیں ہوتا بارش۔ اس لیے یہ بارش کے قطرے ہیں، یہ خوبصورت زندگی کے لمحات ہیں، یہ قیمتی لمحات ہیں۔ میں آپ کو پھر یہ بات بتاؤں کہ ہم لوگ ترسا کرتے تھے کسی زمانے میں کہ کوئی درس دینے والا ہو تو وہاں وادی نیلم میں کوئی درس دینے والا نہیں ہوتا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سنتے بھی کبھی نہیں تھے کہ کبھی کہیں مسجد میں درس ہوا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ شہروں کے اندر علماء کرام نے یہ دروس کے حلقات قائم کیے ہوئے۔ تو یہ دروس کے حلقات یہ بہت قیمتی لمحے ہوتے ہیں، ان قیمتی لمحوں کو قیمتی بنائیں، ان کو ضائع کسی صورت میں نہ ہونے دیں، اپنے وقت نکالا کریں اس کے لیے خاص، اور وقت نکال کر دین کا علم حاصل کیا کریں۔ ہو سکتا ہے یہی چند لمحات آپ کی نجات کا باعث بن جائے، اور یہ علم سیکھا ہوا آپ کی آخرت اور دنیا کی بہتری کے لیے آپ کو کام آ جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔